واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں لیس العلم بکثرت الروایات ولکن العلم الخشیۃ. علم زیادہ روایتیں یاد کر لینے کا نام نہیں بلکہ اصل علم تو اللہ سے ڈرنے کا اور خشیت پانے کا نام ہے. مطلب یہ ہے کہ علم کی حقیقت الفاظ کا جمع کرنا نہیں بلکہ علم ایک نور ہے جو دل میں خشیت الہی کی روشن شمع روشن کرتا ہے. جو علم دل کو جھکنے پر مجبور نہ کرے وہ الفاظ کا بوجھ ہے، اور جو علم عشقوں کی راہ دکھائے وہی علم حقیقی ہے. علم وہی حقیقی ہے جو آخری بخشے دل کو نرم کرے اور بندے کو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز کرے. علامہ نصر بن ابراہیم نابسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں سے 3 باتیں نقل ہیں: من احسن سریرتہ احسن اللہ علانیتہ. جو شخص اپنے باطن کو خوبصورت بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو خوبصورت بنا دیتا ہے. من اصلح بینہ وبین اللہ. جو بندے اور اللہ کے درمیان کے تعلق کو درست کر لے اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس. اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے تعلقات کو سنوار دیتا ہے. من جمل بالطاعات آخرتہ جمل اللہ له امر الدنیا. جو آخرت کو نیک اعمال سے مزین کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دنیا کے امور کو حسین بنا دیتے ہیں. بعض مشائخ نے فرمایا ہے الاستقامۃ لیست اشکالا وظاہرا بل ہی اعمال وسرائر. استقامت شکل و صورت اور ظاہر کی نمائش کا نام نہیں بلکہ یہ اعمال اور باطنی خلوص کا نام ہے. بعض بزرگوں نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. اے ایمان والو تم اپنی نفسوں کی فکر کرو. امام ابن سعدی رحمۃ اللہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی اصلاح کی بھرپور کوشش کرو اور اسے صراط مستقیم پر چلنے کا پابند بناؤ. اور جب تم خود درست ہو جاؤ گے تو جو شخص صراط مستقیم سے بھٹک گیا اور دین قیم پر قائم نہ ہو سکا اس کی گمراہی کوئی نقصان نہیں دے سکتی بلکہ وہ اپنے نفس کو نقصان پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشائخ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.